ماسٹر محمد تسلیم سبحانی نے یہ ویڈیو مصنوعی ذہانت کا استعمال کرکے بنائی ہے۔ اس میں تلفظ کی غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اساتذہ سے گزارش ہے کہ بچوں کو صحیح تلفظ سکھا دیں۔ تلسی، جسے مقدس تلسی بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا پودا ہے جو برصغیر پاک و ہند میں پایا جاتا ہے۔ یہ پودا ہندو مذہب میں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تلسی کے پتے اور بیج دونوں ہی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اس کا استعمال عام طور پر چائے میں کیا جاتا ہے اور یہ کھانسی، زکام اور بخار جیسے مسائل کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ادرک ایک جڑ ہے جو ایشیا میں اگتی ہے۔ یہ صدیوں سے مصالحے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی آ رہی ہے۔ ادرک میں ایسے مادے ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ یہ متلی اور قے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ پٹھوں کے درد کو بھی کم کر سکتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتا ہے۔ کچھ لوگ ادرک کو چائے میں ڈال کر پیتے ہیں، کچھ کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ دوائیوں کے طور پر بھی لیتے ہیں۔ نن تارا ایک سدا بہار پودا ہے جو برصغیر پاک و ہند میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ پودا کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے اور شوگر، ملیریا اور گلے کی خراش کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے پتے اور تنے دونوں ہی دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ نن تارا ایک ایسا پودا ہے جو روایتی طور پر بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے پتوں کا رس پینے سے بخار میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ اس پودے کا استعمال احتیاط سے کیا جائے اور کسی بھی طبی حالت کے علاج کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ قدم کے درخت کی چھال کو کچل کر اور چولہے پر گرم کر کے اس کا ارک نکالا جاتا ہے۔ یہ ارک چوٹ اور درد کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جلد کی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ قدم کی چھال میں سوزش کو کم کرنے اور درد کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایلو ویرا ایک پودا ہے جو جلد کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کا گودا جلد کو سکون بخشتا ہے اور زخموں کو جلدی بھرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کی جلد جل جائے یا کٹ جائے تو ایلو ویرا کا گودا لگانے سے آرام ملتا ہے۔ آپ ایلو ویرا کے گودے کو ناریل کے تیل میں ملا کر بھی لگا سکتے ہیں، جس سے جلد اور بھی نرم اور صحت مند رہتی ہے۔ ایلو ویرا میں وٹامن اور معدنیات ہوتے ہیں جو جلد کو نمی بخشتے ہیں اور اسے جوان رکھتے ہیں۔ خانکونی کا پودا، جسے براہمی بوٹی بھی کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا پودا ہے جو نم اور دلدلی جگہوں پر اگتا ہے۔ اس کے چھوٹے گول پتے ہوتے ہیں اور یہ زمین پر پھیلتا ہے۔ یہ پودا پیٹ کی بیماریوں جیسے کہ بد ہضمی اور گیس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے پتوں کو چائے میں ڈال کر یا ان کا جوس نکال کر پیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اسے سلاد میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کولے کھاڑا ساگ ایک پودا ہے جو دلدلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پتوں اور جڑوں سے دوائیں بنتی ہیں۔ یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ کولے کھاڑا ساگ میں وٹامن اور معدنیات ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اس کا استعمال عام طور پر سبزی کے طور پر کیا جاتا ہے اور یہ مختلف بیماریوں میں فائدہ مند ہے۔ سنکونا ایک درخت ہے جس کی چھال سے ملیریا کی دوا بنتی ہے۔ اس درخت کی چھال کو پاؤڈر بنا کر یا گولیوں کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا کپکپی کے ساتھ آنے والے بخار کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ سنکونا کا درخت جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے اور اس کی چھال میں کوئنین نامی مادہ ہوتا ہے جو ملیریا کے خلاف بہت کارآمد ہے۔ سنکونا کا پودا بنیادی طور پر جنوبی امریکہ کے اینڈیز پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اب یہ دنیا کے کئی دوسرے حصوں میں بھی اگایا جاتا ہے۔ سنکونا کا پودا ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے، خاص طور پر مغربی بنگال کے کچھ حصوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں یہ مغربی بنگال اور تامل ناڈو میں زیادہ عام ہے۔
نیم کا درخت ایک بہت ہی مفید پودا ہے جس کے تقریباً تمام حصے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے پتوں، پھلوں اور بیجوں میں ایسے مادے پائے جاتے ہیں جو جلد کی بیماریوں، بخار، پیٹ کے درد اور آنتوں کے کیڑوں کو مارنے میں مدد کرتے ہیں۔ نیم کا تیل اور پتوں کا رس بھی مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ نیم کا تیل جلد کے مسائل جیسے کیل مہاسے اور ایگزیما کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسے روئی کے پھائے سے متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ پتوں کا رس بخار اور پیٹ کے درد میں آرام دیتا ہے۔ آپ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے غرارے بھی کر سکتے ہیں۔ آمرول ایک لتا دار پودا ہے جو عام طور پر باغوں اور سڑکوں کے کنارے پایا جاتا ہے۔ اس کے پترے دل کی شکل کے ہوتے ہیں اور 3 کے گچھوں میں اگتے ہیں۔ اس کے پھول پیلے رنگ کے اور پھل چھوٹے ہوتے ہیں۔ آمرول کا عرق خونی پیچش میں بہت مفید ہے۔ پپیتا ایک ایسا پھل ہے جس کے پتے، پھل اور بیج سبھی استعمال ہوتے ہیں۔ پپیتے میں وٹامن اے، سی اور ای پایا جاتا ہے جو صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ یہ پھل ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا رس ملیریا کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آملہ ایک ایسا پھل ہے جس میں وٹامن سی بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مربا اور جوس بہت مشہور ہیں۔ آملہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے اور قوت مدافعت بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آملہ بالوں اور جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جامن کا پھل اور بیج دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جامن شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ یہ خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جامن ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور جلد کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ جامن کا جوس اور پاؤڈر دونوں ہی بازار میں دستیاب ہیں۔ تو ہار سنگھار کا پودا ایک چھوٹا سا درخت ہے جو اپنے خوبصورت اور خوشبودار پھولوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ پھول رات میں کھلتے ہیں اور صبح تک گر جاتے ہیں۔ تو ہار سنگھار کا پودا ایک چھوٹا سا درخت ہے جس کی اونچائی تقریباً 10 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے پتے ہرے اور پھول سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ پھولوں میں نارنجی رنگ کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں اور ان میں بہت تیز خوشبو آتی ہے۔ یہ پھول رات میں کھلتے ہیں اور صبح تک گر جاتے ہیں۔ ہار سنگھار کے پھولوں کی خوشبو بہت تیز اور میٹھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کی خوشبو جیسمین کی طرح لگتی ہے۔ یہ پھول رات میں کھلتے ہیں اور صبح تک گر جاتے ہیں، اس لیے انہیں رات کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ بارہ سنگھار ایک چھوٹا سا درخت ہے جس پر رات میں سفید اور نارنجی رنگ کے خوشبودار پھول کھلتے ہیں۔ اس کے پتوں اور پھولوں کو بخار اور جوڑوں کے درد میں آرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بارہ سنگھار کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ کلمی ساگ ایک پتے والی سبزی ہے جسے اکثر لوگ دال یا ترکاری میں ڈال کر کھاتے ہیں۔ یہ خون صاف کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یقیناً کلمی ساگ، جسے واٹر سپنج بھی کہا جاتا ہے، ایک غذائیت سے بھرپور پتوں والی سبزی ہے۔ یہ وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہے، خاص طور پر آئرن اور وٹامن سی۔ اس کا ہلکا ذائقہ اور کرکرا پن اسے فرائی، سوپ اور سلاد میں ایک مقبول اضافہ بناتا ہے۔ کلمی ساگ کے پتے اور ڈنڈیاں دونوں کھائی جاتی ہیں۔ اسے مختلف طریقوں سے پکایا جا سکتا ہے، جیسے کہ فرائی کر کے، ابال کر یا سوپ اور سلاد میں ڈال کر۔ یہ وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کلمی ساگ میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں وٹامن سی بھی ہوتا ہے جو جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ کلمی ساگ فائبر کا بھی اچھا ذریعہ ہے جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ چرائتا ایک جڑی بوٹی ہے جو برصغیر پاک و ہند کے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔
اس پودے کے پتوں اور جڑوں کو روایتی طور پر مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چرائتا میں اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اسے بخار، ملیریا، ذیابیطس، جلد کے مسائل اور پیٹ کی خرابیوں جیسے مسائل کے لیے مفید بناتی ہیں۔ ضروری ہے کہ کسی بھی جڑی بوٹی یا پودے کو بطور دوا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ وہ آپ کی صحت کے مطابق صحیح مشورہ دے سکتے ہیں۔